شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسہ کے تمام تر اراکین و ممبران کو، مدرسین کو، جملہ حاضرین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنا اچھا جلسہ کا انعقاد آپ لوگوں نے کیا، سجاوٹ لاجواب، بناوٹ لاجواب، آپ کی شرکت لاجواب۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ چونکہ آپ کی مادری زبان بنگلہ ہے اور اب تک بنگلہ زبان میں آپ نے تقریر سنا، اب دوسری زبان میں تقریر شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہ گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اردو کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کا کمال ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کے ذوق سماعت کو میں داد دیتا ہوں، ورنہ اکثر جگہوں میں اتنی رات کو جلسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے یہاں وہی رنگ ہے، وہی زرق ہے، وہی برق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے چند ضروری باتیں کر رہا ہوں، اس کے بعد عنوان پہ میں آ جاؤں گا کہ آج کل بیماریاں عام ہو گئی ہیں۔ 25 سال پہلے، 30 سال پہلے گزرے ہوئے لوگ سنتے تھے کہ کسی گاؤں میں کینسر کسی کو ہو گیا، سنتے تھے کہ کسی کو ہارٹ پرابلم ہو گیا۔ اب تو یہ مرض عام ہو گیا، گھر گھر تو ابھی نہیں ہے، اللہ کرے بچ جائے، گاؤں گاؤں ہے نا۔ لیکن جب میں لیکن کہہ دوں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ کچھ بہت اہم ہونے والا ہے، تو آپ کو سبحان اللہ کہہ دینا ہے۔ کہے لیکن میں بڑا پاور ہوتا ہے۔ میں ٹرین سے آ رہا تھا لیکن، یعنی کچھ ہوا ہے، میں کھانا کھا رہا تھا لیکن میں، اگر میں، مگر میں، بڑا مطلب ہوتا ہے۔ اب یہیں پہ ایک بات اور بتاؤں، دینی معاملات میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کے درمیان ہر لفظ پر اگر مگر لیکن کرنا، یہ ابو جہل کی عادت ہے۔ بات بات میں لیکن، اگر، مگر کرنا ابو جہل کی عادت ہے۔ اور بغیر کسی دلیل کے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان لینا حضرت ابو بکر صدیق کی عادت ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کو سبحان اللہ کہنا ہے تو جی کھول کے، زبان کھول کے، آواز لہرا کے زندوں کی طرح بولیے گا۔ ایسا نہیں کہ بالکل رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور افطاری سے پہلے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز نہیں چاہیے، افطاری کے بعد والی آواز چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو جب لیکن لگ جائے سمجھ لیجیے گا۔ جتنے بھی امراض ہیں اس سے بھی زیادہ ڈینجر، خطرناک اس وقت مرض تو نہیں، فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ہر ایک دن ایک نیا فتنہ، ہر مہینہ ایک نیا فتنہ۔ کبھی یہ مولوی صاحب فتنہ لا رہا، کبھی وہ پیر صاحب فتنہ لا رہا، کبھی یہ، کبھی وہ، فتنہ ہی فتنہ۔ کینسر ہو جائے تو جان جائے گی، ہارٹ پرابلم ہو تو جان جائے گی، اور یہ فتنوں کا جو قہر نازل ہے اگر آپ اس کی چپیٹ میں آ گئے تو ایمان چلا جائے گا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ یہودیوں اور ایک سے ایک دجال جنم لے رہے ہیں۔ یہ دجالی فتنے کا دور ہے۔ ایسے وقت میں نہ آپ کو جان کے بچانے کی ضرورت ہے، نہ مال کو بچانے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جان سب کے پاس ہے
مال سب کے پاس ہے، ایمان سب کے پاس نہیں۔ دکان سب کے پاس ہے، مکان سب کے پاس ہے، ایمان سب کے پاس ہے۔ بیٹا بیٹی سب کے پاس ہے، ایمان سب کے پاس ہے۔ زمین جائیداد سب کے پاس ہے، نوکری چاکری سب کے پاس ہے، ایمان سب کے پاس ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دکان رہے ایمان نہ رہے، مال رہے ایمان نہ رہے، سنسار رہے ایمان نہ رہے، حسن رہے ایمان نہ رہے، جمال رہے ایمان نہ رہے، ملک رہے، اقتدار رہے، عہدہ رہے، پاور رہے، ایمان نہ رہے، قارون سے زیادہ خزانہ ہو، فرعون سے زیادہ دولت ہو اور ایمان نہ رہے، تو یاد رکھیے گا جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور زمین نہیں رہے صرف ایمان ہو، مکان نہیں رہے صرف ایمان ہو، دولت نہ رہے صرف ایمان ہو، پکا مکان نہ ہو صرف ایمان ہو، گورا چٹا نہ رہے صرف ایمان ہو، جمال نہ رہے لیکن ایمان ہو۔ خدا کی قسم، یہاں دنیا جس نظر سے دیکھے لیکن ایمان کی دولت ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ ایمان، ایمان کو آپ نے سمجھا نہیں، ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ سب سے بڑی دولت تمہارے لیے کون سی دولت ہے، اس دولت کا نام کیا ہے، سینہ ٹھوک کے کہیے گا وہ دولت ایمان کی دولت ہے۔ دولت بھول کے بولیے، وہ دولت ایمان کی دولت ہے۔ حضرات، اب ایمان کی دولت تو جس کے پاس زمین ہے اس کو خطرہ ہے چور اور بے ایمان سے، جس کے پاس کیش ہے اس کو خطرہ ہے ای ڈی والوں سے، جس کے پاس پیسہ اس کو ڈر ہے انکم ٹیکس والوں سے، جس کے پاس زمین ہے جائیداد ہے اور پیسہ ہے اس کو ڈر ہے چور سے، چنڈال سے، ڈاکو سے۔ اب جب زمین سے زیادہ قیمتی دولت، مال سے زیادہ قیمتی دولت، جہان سے زیادہ قیمتی دولت ایمان کی آپ کے پاس ہے، خطرہ اس پہ بھی ہوگا، اس کو بھی خطرہ ہوگا، اس کو بھی چیلنج ہوگا۔ تو ایمان پہ تو ایسا خطرہ ہے، ایسا خطرہ ہے، روح جب نکلنے لگتی ہے اس وقت بھی شیطان آ جاتا ہے، ابھی بھی دین سے پھر جائے، ابھی بھی معبود مجھے مان لے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا جب ایمان پہ خطرہ ہے تو ہر گھڑی ضروری ہے، جیسے آپ پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، زمین جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے ایمان کی حفاظت ہو۔ ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، علماء اہل سنت کی قربت میں آ جائے، مشائخین اہل سنت کی قربت میں آ جائے، اور اگر اس دور میں ایمان اور عقیدے کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر کسی کو سمجھ میں، اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، نثار احمد رضوی کہہ رہا ہے چھوڑو مقرر کی تقریر کو، چھوڑو باعث کے پاس کو، چھوڑو ناصح کی نصیحت کو، چھوڑو ان کی تقریر کو، بس کل بھی میرا احمد رضا کافی تھا، آج بھی کافی ہے، ہمیشہ کافی نظر آتا ہے۔ اعلیٰ یاد رکھیے گا، ایمان سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، کیا ہے؟ ایمان۔ اب ایمان ہے تو اس سے خطرہ بھی ہوگا، ایمان ہے تو آپ کا امتحان بھی ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات۔ ایمان ہے آپ کی آزمائش، ایمان ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اڈانی بہت اچھا ہے، امبانی بہت اچھا ہے، اس کا جو ڈرائیور ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے۔ ہم لوگ کی کیا تنخواہ ہے؟ اڈانی کی بیوی چائے جو پیتے ہیں 1 لاکھ روپے کی ایک چائے، تو ہم لوگ سے اچھا ہے۔ غلط، غلط۔ خدا کی قسم، دنیا کا جتنا بڑا مالدار ہے اور ایمان والا پھٹی چل ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاؤں میں جو جوتی ہے اور اس میں جو ذرے لگے ہوئے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس قارون والی دولت ہے، فرعون والی دولت ہے، شداد والی دولت ہے، ہم غریبوں کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کے بولیے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھ
ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سبوں کو مرنے سے پہلے مدینہ دکھا دے۔ اچھا ایک گزارش میں کروں گا، اگر آپ لوگ کا یہ اردو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھیے گا، سب لوگ رضا والے ہیں، سب لوگ خواجہ والے ہیں، الحمدللہ۔ 4 مصرے میں پہلے ذرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کے تیور کو دیکھ کر کے۔ جذبہ دل کو عام کر دوں گا